حضرات، ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کے دین کا منکر ہے، اللہ کے دین کا اقرار نہیں کرتا، انکار کرتا ہے۔ یہ بد نصیب آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، مگر قرآن و سنت میں تحریف کرتا ہے، تعویل کرتا ہے، قرآن کی آیات کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا وہ معنی اور مفہوم بیان کرتا ہے جو معنی نہ نبی نے بیان کیا، نہ کسی صحابی نے بیان کیا، نہ کسی تابعی نے بیان کیا۔ ایسا شخص اللہ کا انکار کرنے والا جو شخص ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے، جس نے قرآن کی آیات کا معنی اور مفہوم کچھ اور بیان کر دیا جو نہ اللہ کے نبی نے بیان کیا اور نہ صحابہ نے اس کو سمجھا۔ ایسا شخص بڑا خطرناک ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں قرآن کے اندر جن میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کا بھی معنی اور مفہوم بگاڑا جاتا ہے، اس آیت کے اندر بھی تحریف کی جاتی ہے، تعویل کی جاتی ہے۔ اس آیت کی وجہ سے پھر ہمارے معاشرے کے اندر شرک جو ہے وہ فروغ پا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج اس آیت کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا جائے گا تاکہ ہم اپنے عقائد کو بھی درست کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب میں آپ کے سامنے الوسیلہ جو ہے اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الوسیلہ جو ہے یہ توسلت الیہ سے فعیلۃ کے وزن پر ہے، اور اس کی جمع وسائل آتی ہے، اور اس کا لفظی معنی ہے قرب۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اسے وسیلہ کہتے ہیں عربی زبان۔ اطلب القربۃ الیہ، اپنے اللہ پاک کا قرب تلاش کرو۔ جتنے بھی مفسرین ہیں صحیح العقیدہ، انہوں نے لفظ وسیلہ کی یہی تفسیر بیان کی ہے، تقربوا الیہ بالاعمال الصالحہ، کہ نیک اعمال کے ذریعے اپنے اللہ پاک کا قرب تلاش کرو، نیک اعمال کے ذریعے، تقربوا الیہ بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو۔ مفسرین کے ساتھ ساتھ اہل جو لغت ہیں، لسان العرب کے اندر الوسیلہ کا کیا معنی ہے؟ الوسیلہ المنزلۃ عند الملک، وسیلے سے مراد بادشاہ کے ہاں مقام و مرتبہ ہے۔ والوسیلۃ الدرجۃ والوسیلۃ القربۃ، اور وسیلہ درجہ اور قربت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ وسیلے کا جو معنی اور مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام اور مرتبہ بڑھانے کے لیے اس کی فرما برداری اور نیک اعمال پر خوب محنت کرنا تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل۔ لیکن 14ویں صدی کے اندر، اس سے پہلے نہیں،
14ویں صدی کے اندر لوگوں نے جو لفظ وسیلہ ہے اس کا معنی اور مفہوم اور بیان کر دی. انہوں نے کہا کہ جو بھی اولیاء، اتقیاء، صلحاء اس دنیا سے جا چکے ہیں، جب تک آپ ان کے واسطے، وسیلے اور ان کے طفیل دعا نہیں مانگیں گے، اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا. انا للہ و انا الیہ. وہ کہتے ہیں وسیلہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتے، اس سے مانگ نہیں سکتے، تو پھر درمیان میں کسی ولی کا واسطہ دو گے، کسی ولی کے واسطے اور وسیلے اور صدقے سے دعا کرو گے تو پھر تمہاری دعا قبول. میں کتاب پڑھ رہا تھا وسیلہ کے متعلق ہی، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اپنا ذاتی مشاہدہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک آسٹریلوی مسیحی انجینئر مسلمان ہوا. اس نے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا اور اسلام اس نے قبول کر لیا، اور اس نے یہ بتایا کہ میں نے جو پڑھا ہے اس سے میں نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی دعائیں کسی وسیلہ کے بغیر براہ راست سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. اور ایک معمولی سا مسلمان بھی جب ڈائریکٹ اللہ کو پکارے گا، اللہ سے دعا کرے گا، تو اللہ اس کی دعا سنے گا، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. یہ اسلام لانے کی اس کی بنیاد بنی، یہ وجہ مسلمان ہو گیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ایک خانقاہ میں چلا گیا اور وہاں کے رہنے والے کچھ لوگوں سے، علماء سے اس کی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ عقیدہ اور نظریہ درست نہیں ہے. جب تک تم کسی پیر و مرشد کو نہیں پکڑو گے، کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے، اور کسی کے واسطے اور وسیلے اور طفیل سے دعا نہیں مانگو گے، تمہاری دعائیں اللہ سنے گا ہی نہیں. اس نے اسلام ہی چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا. اور اس نے کہا کہ مجھے بڑا دھچکا لگا ہے کہ اگر میں نے کسی کی بیعت نہیں کی، کسی کو پیر و مرشد نہیں بنایا، میں نے اللہ سے بغیر ڈائریکٹ دعا کر لی اور کسی بغیر وسیلے اور واسطے سے اس کو پکارا تو دعا قبول نہیں ہوگی. تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا اسلام قبول نہیں ہے. وہ اللہ ہی کیا جو بغیر کسی واسطے اور وسیلے کی کسی کی دعا سنتا ہی نہیں. اور یہ کیسا اسلام ہے کہ جو لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگ اللہ کو ڈائریکٹ نہ پکاریں، درمیان میں کسی کے واسطے اور وسیلے کو لائیں. کہتا ہے یہ آسمانی دین نہیں ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ. اندازہ کیا